شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے، حکم دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، فی اولادکم تمہاری اولادوں کے بارے میں، للذکر مذکر کے لیے، مثل حظ الانثیین دو عورتوں کے حصے کے برابر، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ دیکھیے اس آیت مبارکہ کا نزول، اس کے اندر بعض واقعات لکھے ہیں۔ ایک واقعہ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر آقا کریم علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ تو بیہوشی کا عالم تھا، ان پر بیہوشی طاری تھی حضرت جابر پر، تو آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا، وضو کے چھینٹے ان کے اوپر پھینکے تو ہوش آیا انہیں۔ جس وقت ہوش آیا تو یہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنے مال کو کس طرح تقسیم کروں؟ تو اللہ کریم جل شانہ نے ان آیت مبارکہ کا نزول فرمایا، اس کے اندر وہ جو مال کی تقسیم ہے، وراثت کی تقسیم ہے، اس کے احکامات بتلا دیے۔ اور دوسرا کہ یہ بھی واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے اندر وہ شہید ہو گئے ہیں، تو ان کی بیوی اور دو لڑکیاں تھیں۔ اب اس کا جو مال تھا حضرت سعد کا، وہ ان کے بھائی نے قبضہ کر لیا۔ جب قبضہ کر لیا تو اب حضرت سعد کی جو بیوہ تھی وہ اپنی دو لڑکیوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچی، یا رسول اللہ، یہ میری دو بچیاں ہیں، ان کے چچا نے اس کے مال پر قبضہ کر لیا ہے، تو اب ان کو، میرے پاس اتنے پیسے، اتنا مال نہیں ہے کہ میں ان کی شادیاں بھی کر سکوں۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے ان آیات مبارکہ کا نزول فرمایا، اور پھر آقا علیہ السلام نے حضرت سعد کے جو بھائی تھے انہیں بلایا، اور انہیں بلا کر یہ سارا کا سارا یہ آیات طیبہ انہیں سنائی، پھر وراثت جیسے تقسیم ہوئی ان کی آپس میں اندر۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے پہلی آیت، پہلی وہ لائن کے اندر ارشاد فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، تمہیں اللہ نے وصیت کی ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں، کہ تم اپنے اولادوں کے متعلق وہ وراثت کی کیسے تقسیم کر سکتے ہو۔ للذکر مذکر کے لیے ہے، مثل حظ الانثیین دو عورتوں کے حصے کے برابر، دو عورتوں کے حصے کے برابر مذکر کے لیے۔ مثلا باپ فوت ہو گیا، اب اس کا جو مال ہے اس کی اولاد میں ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے اور دو بیٹیاں ہیں، اس کے مال کو تقسیم اس اعتبار سے کیا جائے گا کہ اس کے مال کے دو حصے کر لیے جائیں، نصف بیٹے کو دے دیا جائے، اور جو باقی نصف بچا ہے وہ دونوں بیٹیوں کو مل جائے گا، ایک ایک حصہ کر کے الگ الگ۔ تو لڑکے کو اتنا حصہ ملے گا جتنا دو لڑکیوں کو ملتا ہے، دو لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کا حصہ ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر ہوں وہ عورتیں، فوق اثنتین دو سے زیادہ ہوں، تو فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پھر ان عورتوں کے لیے ثلثا دو ثلث ہوں گے، ما اس ترکے میں سے، ترک جو اس نے چھوڑا ہے، مرنے والے نے جو اپنا ترکہ چھوڑا ہے، اگر اس کے اندر دو سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو پھر ان کو ثلث ملے گا، دو ثلث ان کو دے دیا جائے گا۔ اب دو سے زیادہ ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، 12 جتنی بھی لڑکیاں ہوں، تو اب دو سے زیادہ لڑکی ہیں، اب ان سب لڑکیوں کے لیے 2 ثلث یعنی 2 تہائی
پورے مال کے پھر 3 حصے کر لیے جائیں گے نا، 2 حصے ان لڑکیوں کو دے دیے جائیں گے کہ وہ ساری لڑکیاں آپس کے اندر اسے تقسیم کریں گی۔ فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ہو ایک ہی لڑکی، مرنے والے کی صرف ایک ہی لڑکی ہے، تو اب اس کو کیا، اس کو سارا حصہ دے دیں گے؟ فرمایا نہیں۔ فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ہو صرف ایک لڑکی، فَلَهَا النِّصْفُ، اس ایک لڑکی کو آدھا مال ملے گا، مرنے والے کے ترکے میں سے اسے آدھا مال ملے گا، اور جو باقی آدھا ہوگا جو اس کے باقی اقربا ہیں، باقی ورثاء ہیں، حصے کے اعتبار سے وہ ان کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا، لیکن اس لڑکی کو نصف ملے گا، آدھا ملے گا۔ یہ تو ہوگی اولاد کے متعلق کہ اگر لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں تو پھر لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملتا چلا جائے گا، اور اگر صرف لڑکیاں ہیں، 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں، تو پھر فرمایا کہ ان کو 2 ثلث دے دیا جائے گا، باقی 1 ثلث باقی ورثاء کے اندر تقسیم ہوگا۔ اسی طرح صرف اگر ایک ہی لڑکی ہے مرنے والے کی تو اس کو آدھا مال اسے دے دیا جائے گا، اور باقی جو آدھا ہوگا وہ باقی اقربا اور باقی ورثاء کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، یہاں سے والدین کے متعلق ارشاد فرمایا کہ والدین کو کتنا حصہ ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور والدین کے لیے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، مما ترکا، اس ترکے میں سے جو مرنے والے نے چھوڑا ہے، ان کان لہو ولد، اگر اس کی کوئی اولاد ہو۔ مرنے والا آدمی مر گیا، دیکھا جائے گا اس کی والدین تو ہیں لیکن کیا اس کی کوئی اولاد بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگر تو اس کی اولاد ہے پھر والدین کو چھٹا حصہ ملے گا، والدین کو چھٹا حصہ، ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ مل جائے گا والدین کو اگر اس کی اولاد ہو۔ اور آگے فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَد، پس اگر اس مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہے مرنے والے کی، بس صرف اس کے والدین ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے والدین ہی اس کے وارث ہوں گے۔ تو فرمایا پھر اگر والدین اس کے وارث ہیں تو پھر اسی اعتبار سے والد کو 2 حصے ملیں گے اور والدہ کو 1 حصہ ملے گا، اسی اعتبار سے۔ تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پس اس کی ماں کے لیے ثلث ہوگا، یعنی ثلث ماں کو ملے گا اور جو باقی 2/3 ہوگا وہ باپ کو مل جائے گا، اسی اعتبار سے، یعنی وہ مذکر کو 2 مؤنثوں کے برابر، تو اسی اعتبار سے پھر تقسیم ہوگی۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر ہوں اس کے لیے، اس مرنے والے کے لیے اخوہ، بہن بھائی، اگر مرنے والے کے بہن بھائی ہوں تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، پھر اس کا حصہ کم ہو جائے گا، چھٹا حصہ ملے گا ماں کو، اور باقی جو ہوگا چھٹا حصہ ماں کو مل گیا اور جو باقی ہوگا وہ سارا باپ کو مل جائے گا اگر اس مرنے والے کے بہن بھائیوں میں سے کوئی ہو۔ لیکن یہ ساری کی ساری وراثت من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بعد وصیت کے جو اس نے وصیت کی ہے، او دین یا قرض ادا کرنے کے بعد اور وصیت کو ادا کرنے کے بعد پھر یہ ساری کی ساری وراثت تقسیم کی جائے گی۔ دیکھیے اصل شرعیہ کی یہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی آدمی مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ترکہ میں سے، اس کی وراثت میں سے، اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا اہتمام اور انتظام کیا جاتا ہے۔ انتظام کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر اس کا قرض ادا کیا جاتا ہے، قرض ادا کریں۔ اگر قرض اتنا ہے اس پر کہ سارا مال ہی اس کے قرضے کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا، پھر اس کے وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس کا قرضہ ادا کرنے کے بعد کچھ مال بچ گیا اور اس نے کسی کے لیے کوئی وصیت بھی کر رکھی ہو تو پھر وہ وصیت کے اندر وہ دیا جائے گا، ناجائز طریقے کے ساتھ اس نے وصیت نہ کی ہو، یعنی اگر اس نے ایسی وصیت کر دی کہ سارا مال میرا فلاں کو دے دو، یہ تو وصیت غلط ہے۔ 1 ثلث کے اندر 1/3 کے اندر وہ وصیت جاری ہوگی، 1/3 اس کو دے دیا جائے اور جو باقی مال ہے وہ باقی ورثاء کے اندر تقسیم کیا جائے گا اگر اس نے وصیت کی ہو، تو پھر قرض کے بعد اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور وصیت کے پورا کرنے کے بعد پھر جو باقی ترکہ باقی مال بچتا ہے وہ ورثاء کے اندر اسی اعتبار سے تقسیم ہوگا جس طرح رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ وصیت کے ادا کرنے کے بعد ہے، وصیت کے بھی بعد ہے۔ اب دیکھیے قرض کی جو تقسیم ہے نا، یہ اس کی وراثت کی جو تقسیم ہے، اللہ کریم جل شانہ نے یہ بندوں پر نہیں چھوڑی ہے، بندوں کے خیالات پر نہیں چھوڑی،
بھی جیسے تمہارا دل چاہے ویسے تقسیم کرو، کسی کو زیادہ دے دو کسی کو کم دے دو، یہ نہیں، فرمایا نہیں، یہ رب کائنات نے اپنے قبضہ قدرت کے اندر رکھی ہے۔ اس کے متعلق اللہ کریم نے خود مسائل بیان فرمائے ہیں کہ اس اعتبار سے تم نے وراثت کو تقسیم کرنا ہے، اس لیے کہ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے آباء و اجداد، اور آباؤکم اور تمہارے بیٹے پوتے، یہ سارے اس کے اندر آئیں گے۔ لا تدرون، تمہیں علم نہیں ہے کہ ایکم اقرب لکم نفعا، ایکم کون ہے، اقرب لکم تمہارے قریب، تو تمہارے لیے زیادہ قریب نفع کے اعتبار سے، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ میرا فلاں بیٹا مجھے زیادہ نفع پہنچائے گا، فلاں بیٹا نفع زیادہ پہنچائے گا، فلاں میرا بیٹا مجھے نفع زیادہ پہنچائے گا، اس لیے تمہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا علم ہو کہ یار فلاں میرا بیٹا زیادہ پہنچائے گا تو بندہ اس سے زیادہ دے دے، یار تو زیادہ نفع پہنچائے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا لا تدرون ایکم اقرب لکم نفعا، تمہیں اس بات کا کوئی ادراک نہیں ہے، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ایکم اقرب لکم نفعا، کہ کون زیادہ تمہارے لیے نفع مند ثابت ہوگا۔ تو اسی لیے رب کائنات نے اس وراثت کو اپنے قبضہ قدرت کے اندر رکھا ہے۔ اس کے متعلق رب کائنات نے مسائل بیان فرمائے ہیں، بیٹے کو اتنا دیں، بیٹی کو اتنا دیں، والدین ہے تو ان کو اتنا دیں، ہر ایک کا الگ الگ حصہ مقرر فرمایا۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے فریضہ ہے، یہ مقرر کردہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والی ذات ہے، حکمتوں والی ذات ہے، اللہ کے احکام کے اندر حکمت ہے۔ اگلی آیت طیبہ کے اندر وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، پہلے اللہ کریم نے بیٹے اور والدین کے حقوق بیان فرمائے، اولاد اور والدین کے، اب یہاں پر شوہر اور بیوی، اگر شوہر مر گیا اس کے ترکہ میں سے بیوی کو کتنا ملے گا، اگر بیوی مر گئی ہے اس کا کچھ مال ہے، اس کے ترکہ میں سے شوہر کو کتنا ملے گا۔ اللہ کریم جل شانہ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا وَلَكُمْ، تمہارے لیے، تم مردوں کے لیے، نصف ما ترکا، نصف ہوگا ما ترکا، اس ترکہ میں سے جو اس نے چھوڑا، ازواجکم، تمہاری بیویوں نے، ما ترکا، ترکا ازواجکم، جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے، ان لم یکن لہن ولد، اگر نہ ہو ان کی اولاد، مرنے والی بیوی ہے، مر گئی، اب اس بیوی کی اولاد نہیں ہے، تو اب خامد کو اس کے ترکہ میں سے آدھا مال دے دیا جائے گا، خامد کو آدھا مال ملے گا بیوی کے ترکہ میں سے، اگر اس کی اولاد نہ ہو، یہ ذہن میں رکھیں۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر اس مرنے والی جو عورت ہے، جو بیوی مر گئی ہے، اس کی اگر کوئی اولاد ہو، اس خامد سے ہو یا کسی اور خامد سے ہو، اس کی اولاد کے اندر کوئی ایک آدھ بیٹی ہو، بیٹا ہو، یا اس سے زائد ہوں، جتنے بھی، بس اس کی اولاد ہو، مرنے والی کی اگر کوئی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پھر تم مردوں کو، شوہروں کو چوتھا حصہ ملے گا، ربع، پھر چوتھا حصہ ملے گا، مما ترکنا، اس میں سے جو ان عورتوں نے چھوڑا، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، بعد وصیت کے جو انہوں نے کر رکھی ہے، او دین یا قرضہ، قرض ادا کرنے کے بعد اور وصیت کے ادا کرنے کے بعد پھر ان کو دیا جائے گا۔ تو مرنے والی اگر بیوی ہے اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، تو پھر خامد کو آدھا حصہ ملے گا، اور جو باقی آدھا ہوگا وہ اس کے بہن بھائیوں کے اندر یا اس کے والدین کے اندر، وہ باقی اقربا کے اندر تقسیم ہوگا، اور اگر اس کی اولاد ہو تو پھر خامد کو چوتھا حصہ ملے گا، اور باقی جو باقیوں کے اعتبار سے باقی ورثاء کے اندر تقسیم ہوگا۔ یہ تو ہے بیوی اگر فوت ہو جائے، یہ تو خامد کو اس کا حق ملے گا، اور اگر خامد فوت ہو گیا پھر بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، وہی دو صورتیں ہیں، اگر خامد کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر تو خامد کی اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر خامد کی اولاد ہے تو بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا۔ اگر خامد ہے نا مرنے والا، اس کی اولاد ہی نہیں ہے اور اس نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے، اس کا ترکہ بھی ہے، تو پھر بیوی کو چوتھا حصہ مل جائے گا اس کے مال میں سے، اور اگر اس کی اولاد ہو، وہ ایک ہو یا زائد ہو، بس خامد کی اولاد ہونا ضروری ہے، چاہے وہ اس بیوی سے ہو چاہے کسی اور بیوی سے ہو، خامد کی اولاد ہو، مرنے والا جو خامد ہے، آدمی ہے، اس کی اولاد ہو، چاہے وہ اسی بیوی سے ہو چاہے کسی اور سے، ایک ہو، اس کے اندر اولاد کے اندر ایک آدھ شامل ہو، یا اس سے زیادہ، کچھ لڑکے کچھ لڑکیاں، یا ایک لڑکا یا ایک لڑکی، بس اولاد ہونا ضروری ہے، تو پھر بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا، پھر چوتھا حصہ نہیں ملے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہوگا، مما، اس میں سے،
ترکتم جو تم مرد چھوڑ جاؤ، جو مردوں نے جو ترکہ چھوڑا ہے نا، اس میں سے بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا۔ ان لم یکن لکم ولد اگر نہ ہو تمہاری اولاد، مردوں کی اگر اولاد نہ ہو، مردوں کی جو مرنے والا ہے اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اور وَإِن كَانَ لَكُمْ ولد اور اگر تمہاری اولاد ہو تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ پھر اس عورت کو 8واں حصہ ملے گا، یعنی مرنے والے کی اگر کوئی اولاد ہے تو پھر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ مما ترکتم اس میں سے جو تم ترکہ چھوڑو، جو تم چھوڑ جاؤ، یعنی جو تم اپنی وراثت چھوڑو۔ من بعد وصیت توصون بہا او دین بعد اس وصیت کے جو تم کر گئے، اس وصیت کے بعد، او دین یا قرض ادا کرنے کے بعد اور وصیت کو ادا کرنے کے بعد، یعنی اللہ کریم جل شانہ نے پیچھے مقامات کے اندر بھی یہی فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، پھر فرمایا من بعد وصیت یوصین بہا او دین، پھر فرمایا من بعد وصیت توصون بہا او دین، یعنی یہ وراثت قرض اور وصیت کو ادا کرنے کے بعد جاری ہوتی ہے۔ قرض کو اور وصیت کو ادا کرنے کے بعد وراثت پھر جاری ہوتی ہے، اس کا نفاذ بعد کے اندر ہوتا ہے، پہلے قرض اور وصیت کو ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ بَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً اگر کوئی آدمی کلالہ مر گیا، کلالہ یا عورت ہے وہ کلالہ کہا جاتا ہے اس مرد کو یا اس عورت کو کہ جس کی نہ تو اولاد ہو اور نہ ہی اس کے باپ والدین میں سے کوئی ہو، باپ ہے، اس کا دادا ہے، اس کا پردادا کوئی نہیں ہے، اسی طرح اس کی اولاد وہ بھی نہیں ہے، پوتے پڑپوتے وہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اسے کہا جاتا ہے کلالہ، جس کی نہ اولاد ہو نہ اس کا باپ ہو، اسے کلالہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر وَإِنْ كَانَ رَجُل اگر ہو وہ مرد یورثو جس کی یہ وراثت ہے وہ کلالہ ہو، اب امرا یا وہ عورت کلالہ ہو، یعنی اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے والدین نہیں ہیں، تو پھر اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ تو اب دیکھیے جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، بہن بھائیوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 حقیقی بہن بھائی، ماں شریک اور باپ شریک، 5 بھائی ہیں، ان کا باپ بھی ایک ہے اور ان کی ماں بھی ایک ہے، ماں باپ شریک ہیں 5 بھائی، یہ جتنے بھی ماں باپ شریک ہوں انہیں کہا جاتا ہے حقیقی۔ اور دوسرے ہوتے ہیں الاتی بھائی، الاتی بہن بھائی، الاتی کہا جاتا ہے کہ جو صرف باپ شریک ہوں، مائیں ان کی الگ الگ ہوں۔ ایک آدمی ہے، اس نے جناب شادی کر رکھی ہیں، 3 شادیاں 4 شادیاں کر رکھی ہیں، سب بیویوں کی اولاد ہے، سب میں سے اولاد ہے، اب یہ آپس کے اندر سارے بہن بھائی ہیں لیکن باپ سب کا ایک ہی ہے، باپ شریک ہے نا، باپ سب کا ایک ہے، مائیں اگرچہ الگ الگ ہیں، انہیں کہا جاتا ہے الاتی بہن بھائی۔ اور اگر وہ ماں شریک ہوں، ایک عورت ہے، اس نے ایک جگہ پر شادی کی، اس کی کچھ اولاد ہوئی، وہاں سے طلاق ہوگی، دوسری جگہ پر شادی کی، وہاں سے بھی کچھ اولاد ہے، تیسری جگہ پر شادی کی، وہاں سے بھی کچھ اولاد ہے، اب اس عورت کی جتنی بھی اولاد ہے وہ ساری آپس کے اندر بہن بھائی ہیں، یہ ماں شریک بہن بھائی ہیں، انہیں کہا جاتا ہے اخیافی بہن بھائی۔ باپ شریک ہوں انہیں کہا جاتا ہے الاتی بہن بھائی، اور جو ماں شریک ہوں انہیں کہا جاتا ہے اخیافی بہن بھائی، اور جو ماں باپ دونوں شریک ہوں انہیں کہا جاتا ہے حقیقی بہن بھائی، عینی حقیقی بہن بھائی۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے آیت مبارکہ کے اس حصے کے اندر اخیافی جو بہن بھائی ہیں ان کی وراثت کا تذکرہ فرمایا ہے، اخیافی بہن بھائی، اور جو الاتی بہن بھائی ہوں یا حقیقی بہن بھائی ہوں ان کا تذکرہ اللہ کریم جل شانہ نے سورۃ نساء کے آخر کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان کا حصہ یہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر اللہ کریم نے اخیافی بہن بھائی جو ماں شریک بہن بھائی ہوتے بہن بھائی ہوں، اللہ کریم نے ان کا حصہ مقرر فرمایا اور ان کا یہاں پر تعین ہے۔ وَإِنْ كَانَ رَجُل اگر ہو وہ مرد یورث کلالہ جس کی یہ وراثت ہے، اگر وہ مرد کلالہ ہو، ابھی مرا یا عورت ہو کلالہ ہو، یعنی اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے ماں باپ میں سے نہیں ہے، ہاں اس کے بہن بھائی ہیں، بہن بھائیوں میں سے بھی اخیافی بہن بھائی جو ماں شریک بہن بھائی ہیں، اگر وہ ہوں، لہو اخن او اختن اس مرنے والے کی، وہ جو مرنے والا ہے اس کی ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ان میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، یعنی اخیافی بہن بھائی ہیں، ان میں سے ایک بہن بھائی ہو، ایک بھائی ہو، ایک بہن ہو، تو پھر ان کو 6واں حصہ ملے گا۔
اور اگر فرمایا کہ بھائی انکان اکثر من ذالک، اگر اس سے زیادہ ہوں، یعنی ایک بھائی اور ایک بہن سے وہ اس کے بہن بھائی زیادہ ہوں، اخیافی بہن بھائی جو ماں شریک بہن بھائی ہیں وہ اگر زیادہ ہوں تو فہم شرکاء فی الثلث، وہ سارے کے سارے شریک ہوں گے ثلث کے اندر، انہیں 1/3 دے دیا جائے گا، ثلث مال ان کو دے دیا جائے گا، تو وہ اس کے اندر وہ سارے کے سارے شریک ہوں گے۔ اور جو باقی مال بچا ہے، اگر اس عورت کے یا اس مرد کے جو کلالہ فوت ہوئے ہے اس کے اگر کوئی اور رشتہ دار ہیں تو ان کے اندر تقسیم ہو جائے گا، اگر کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے تو پھر وہ سارا کا سارا مال بھی انہی کو مل جائے گا، جن کے لیے یہ حصہ مقرر کر دیا گیا ہے نا ثلث کا یا سدس کا۔ اگر باقی ورثاء میں سے کوئی اور نہیں ہے تو پھر باقی مال بھی سارا انہی کو مل جائے گا۔ اگر اس کے وہ جو مرد یا عورت وہ کلالہ فوت ہوا ہے، اگر اس کے کوئی باقی ورثاء ہوں تو پھر باقی ورثاء کے اندر تقسیم کیا جائے گا اسی اعتبار سے۔ یہ بھی فرمایا من بعد وصیہ یوصی بہا او دین، وصیت اور قرض کے بعد، دین منع ہوتا ہے قرض، وصیت کے اور قرض کے ادا کرنے کے بعد جو اس نے وصیت کر رکھی ہے وہ اور دین کو ادا کرنے کے بعد پھر یہ وراثت جاری ہوگی، غیر مضار، بغیر نقصان پہنچائے، نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ مثلا آدمی ہے کوئی مرنے والا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ مرنے والا آدمی مرد ہے، اب اس نے قرضہ لینا ہے کسی جگہ سے 50 لاکھ روپے، اب 50 لاکھ روپے جب وہ قرضہ لے گا تو مرے گا تو وہ سارا کا سارا قرضہ اس کے ورثاء کے اندر تقسیم ہوگا، لیکن وہ مرنے سے پہلے خام خواہ کا جھوٹا اقرار کر لیتا بھائی میں نے اس سے قرضہ لے لیا ہے۔ اب یہ تو وارثوں کا حق مارا گیا نا، حالانکہ قرضہ اس نے لیا نہیں ہے، لیکن وہ اقرار کر رہا ہے کہ بھائی میں نے تو قرضہ لے لیا ہے، میں قرضہ لے چکا ہوں، تو اس کے اندر جو اس کے ورثاء ہیں ان کا حق مارا گیا ہے۔ تو فرمایا اس طرح غیر مضار، نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، وارثوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ اسی طرح وہ آدمی یا عورت ہے وہ مرنے والا ہے، بالکل آخری اس کے وہ لمحات چل رہے ہیں، تو آخری لمحات کے اندر وہ کیا کہتا ہے، وہ اپنا سارا کا سارا مال کسی کو تحفے کے اندر دے دیتا ہے۔ ایک تو ہے نا وصیت، وہ تو اگر ناجائز وصیت کی ہو تو اس کو درست کرنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن وہ سارا کا سارا مال کسی کو تحفہ دے دیتا ہے۔ اب تحفے کے اندر دے دیا گیا وہ تو وہ اگلا آدمی قبول کر لے گا، وہ تو اس کو مل جائے گا، جو اس کے حقیقی وارث ہیں وہ تو سارے کے سارے محروم ہو گئے۔ تو فرمایا محروم نہیں کیا جائے گا، غیر مضار، نقصان نہیں پہنچانا کسی کو، وارثوں کو جتنا حق ہے وہ ان کو دیں، ناجائز طریقے کے ساتھ اپنا خاتمہ بھی وہ خراب نہ کریں۔ وصیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی 70 سال تک اپنی وہ ساری زندگی عبادت کے اندر گزارتا ہے، لیکن آخری وقت آ کر وہ عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو وہ آدمی جہنمی ہو کر مرے گا، یعنی اپنے ورثاء کو نقصان پہنچاتا ہے، اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر ایک آدمی ساری زندگی برائی کے اندر گزارتا ہے لیکن آخری لمحات کے اندر وہ عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑتا، عدل و انصاف کے ساتھ اپنے ورثاء کے لیے وہ مال چھوڑ کے جاتا ہے، تو فرمایا اللہ کریم اس کے لیے وہ بخشش کے دروازے کھول دیں گے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے وصیۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ وصیت ہے۔ یہ جو مال کی وصیت کی گئی ہے نا، تمہیں اتنا اس کو دینا ہے، اتنا اس کو دینا ہے، یہ حصے مقرر کیے گئے ہیں، سارے کے سارے اللہ کی جانب سے یہ حکم ہے۔ واللہ علیم حکیم، حلیم، اللہ جاننے والی ذات ہے اور حلیم ذات ہے، بردبار ذات ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں بھائی، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وراثت کو صحیح طریقے کے ساتھ ان کے ورثاء تک پہنچانا یہ حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدود ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، داخل کیا جائے گا اسے ایسے باغات کے اندر جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ فوز عظیم ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو شخص نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، ویتعدی حدودہ، اور آگے گزر جائے اس کی حدود سے، حدوں کو پار کر جائے، اللہ کی حدود سے آگے گزر جائے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، داخل کیا جائے گا اس کو نارا خالدا، ایسی آگ کے اندر، خالدا فیہا، کہ ہمیشہ وہ اس کے اندر جلے گا، ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ اب یہ جو حکم بیان فرمائے گئے ہیں، اگر انہی کے مطابق وراثت تقسیم کی جائے
یہ تو ہے یطیع اللہ و رسولہ. اور اگر ان طریقوں سے ہٹ کر کسی بھی طریقے پر وہ وراثت تقسیم کی جائے تو فرمایا وہ ہے یعصی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی. تو اطاعت کرنے والوں کے لیے فرمایا ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے، اللہ کریم نے ان کے لیے خوشخبری فرمائی. لیکن جو نافرمانی کرنے والے ہیں وَيَتَعَدَّ حُدُودَ، اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں، پار کرنے والے ہیں، يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، داخل ہوں گے اس آگ کے اندر، خالداً فیہا، داخل کیا جائے گا انہیں ایسی آگ کے اندر جس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَهُ عَذَابٌ مہین، اور ان کے لیے رسوائی والا عذاب ہے، ذلت امیز رسوائی والا ان کے لیے عذاب ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں.